اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات کا چیپٹر حب رسول اطاعت الہی اور اطاعت رسول اس کو ڈسکس کریں گے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس آیت میں جن شخصیتوں یا چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی محبت عام میلان انسانی کے موافق مسلمہ ہے۔ میلان انسانی انسان کا جھکاؤ، انسان جس کی طرف جھکتا ہے، تو اس لیے رب العالمین نے ان سب کے ساتھ انسانی محبت کی نفی نہیں فرمائی بلکہ ترجیحات کا ذکر ہے۔ یعنی اگر یہ محبتیں باہم متصادم ہوں، ترک و اختیارات کا معاملہ درپیش ہو تو ترجیح حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ انسان کو محبت یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی، انسان جو ہے مختلف شخصیات سے بھی محبت کر سکتا ہے، لیکن انسان کا جھکاؤ کسی کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تمام محبتوں کو جو ہے وہ اس کا کمپیریزن کیا جائے تو سب سے زیادہ جو افضل ہونی چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے والدین اور اولاد اور باقی تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو۔ تو کوشچن اس میں سے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ کوشچن یہ ہے کہ اگر محبتیں متصادم ہوں اور ترک و اختیارات کا معاملہ ہو تو ترجیح کس محبت کو دینی چاہیے؟ اور وہ اور مال جو تم نے جمع کیا ہے اور تجارت جس کے خسارے کا تم کو خدشہ ہے اور دل پسند محلات تمہیں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو حتیٰ کہ خدا تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ نہ سنا دے۔ ہے اس چیز میں مال ہم جمع کرتے ہیں، اس میں ہمیں مال کے نقصان ہونے جانے کا ڈر ہے، محلات کو پسند کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ خود سنا دے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اہل و عیال سے زیادہ میں اس کے اہل عیال سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان کی حقیقی لذت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ لیکن یاد رہے کہ حب رسول سے مراد جبلی اور حصی محبت نہیں ہے جو انسان کو اپنی بیوی اور بچوں سے ہوتی ہے، یعنی حس محسوس کرنا، جبلی فطری محبت نہیں ہے۔ فطری طور پر انسان جو ہے اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، عقلی اور شرعی محبت جس کی بنا پر انسان اپنے عزیز ترین چیزوں پر تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھتا ہے۔ اگر ان فرمودات نبی کو خود اپنا نفس مزاحم ہو تو ان کا مقابلہ کرے، یہاں تک کہ بیوی بچے خاندان ملک و قوم بھی ان اصولوں سے مزاحم ہو تو ان سب کو ٹھکرا دیں۔ ان محبت کے اصولی نوعیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں واضح فرمایا، یعنی کہ انسان کو بیوی بچے رشتہ دار سب عزیز ہوتے ہیں، لیکن اگر تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ اگر تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اسلام کی خاطر اپنے بیوی بچوں خاندان اور ملک و قوم کے جو ہے وہ جو ہے ان کو ٹھکرا دینا ہو تو پھر وہ بھی جو ہے ٹھکرا دینا چاہیے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ گویا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ ہو تو محبت کا کھلا دعویٰ کھوکھلا اور بے بنیاد ہوتا ہے۔ حب رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے جس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے وہ محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت درجہ اتم میسر تھی۔ یعنی جس قسم کی محبت، یعنی صرف وربلی اورلی زبان سے اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو وہ صرف لفظوں کی محبت ہے، عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم محبت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جو اصل محبت ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، اور لہٰذا وہ جو محبت ہے وہ انہی سے ہی سیکھنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری خاتون کا بیٹا اور بھائی اور شوہر شہید ہو گئے، اور اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ سے نکل کر میدان جنگ میں آئی۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا
الحمدللہ وہ بخیریت ہیں. بولی نہیں مجھے دکھا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں. جب تک کہ نگاہ چہرہ مبارک پر پڑی تو خوشی اور جوش محبت سے پکار اٹھی کہ آپ زندہ ہیں تو سب مصیبتیں ہیج ہیں. یعنی اس نے اپنے بھائی اور باپ، اپنے بیٹے، بھائی اور شوہر کے شہید ہونے کا غم نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف اس کو فکر تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تھی. تو ہر چیز سے عزیز، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی، بیٹے، شوہر سے عزیز اس کو کس کی ذات تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. دوسرا ہے حدیث، دوسرے جو ہے واقعہ دیکھ لیں. عبداللہ بن نبی رئیس المنافقین تھا، لیکن اس کا فرزند عبداللہ مخلص و صادق مومنین میں سے تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں باپ کا سر لے آؤں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی. یعنی کہ باپ کی محبت اتنی اہم نہیں ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو اس کے علاوہ نمبر 3 دیکھ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ مکرمہ میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا. قریش مکہ نے کہا کہ ہم تم بیت اللہ میں آ گئے ہو، چاہو تو طواف کر لو. انہوں نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کروں گا. بس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ محبت صرف خالی لفظی اور زبانی معتبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر تمہیں خدا تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. کوئی سے 2 واقعات تحریر کرے جو کہ حب رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو واضح کرتے ہوں. کوئی سی دو واقعات جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو واضح کرتے ہوں. عقلی اور شرعی محبت کا کیا تقاضا ہے؟ نمبر 3 کوسچن ہے، محبت ہی ادب و توقیر سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، محبت جو ہے وہ ادب کرنا اور توقیر کرنا، توقیر بھی عزت کرنا سکھاتی ہے. محبت ہی اتباع اور اطاعت پر آمادہ کرتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر کا یہ حال تھا کہ اگر کسی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دولت پر دستک کی ضرورت ہوتی نہایت ناخنوں سے کھٹکھٹاتا تھا. کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا نہ بولتا تھا. علماء کرام کی رائے ہے کہ حدیث پاک کے مقابلے میں اپنی کیل و قال یا خیال پیش کرنا، سوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز بلند کرنا ادب نبی کا خلاف ہے. یعنی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کا ادب لازم ہے، اور جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ان کی شان میں گستاخی کرنا اس کے لیے گناہ کے مترادف ہے. تو آداب نبی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اگر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تعظیم و توقیر کس طرح کی جاتی ہے؟ جس سے محبت ہو اس کی تعظیم و توقیر کس طرح کی جاتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے واضح کرے. صلاۃ و سلام. حب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر زبان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی شکل میں جاری رہے. اگر ہم حب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہمارے زبان پر ہر وقت درود شریف ہونا چاہیے. جس کسی کو کوئی چیز محبوب ہوتی ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. یعنی ہر وقت ہم اسی کو یاد کرتے ہیں نا جس سے ہم محبت کرتے ہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہر وقت اس کا درود و سلام بھیجیں. صلاۃ و سلام حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کی اعلیٰ شکل ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنے ایمانی لگاؤ سے وفاداری کا اعلان کرتا ہے تو جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں نے دو کو دیا ہے، تو فقہا اس پر متفق ہیں کہ ہر فرد امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اس طرح فرض عین ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شہادت دینا ہے، جس کے لیے کسی وقت کا اور تعداد کا تعین نہیں کیا گیا. بہترین اور مسنون درود شریف درود ابراہیمی ہے جس کو عموماً نماز میں پڑھا جاتا ہے. یعنی ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، اور امت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جس طرح اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو ہمارا کسی تعداد اور وقت کا تعین نہیں ہے، ہر وقت جو ہے درود ابراہیمی پڑھتے رہنا چاہیے. آگے جو ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول. محبت کے لیے اطاعت ضروری ہے. حب نبی الہی کا لازمی نتیجہ اطاعت الہی ہے.
یعنی اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی اطاعت بھی کریں گے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور وہ کہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کا حکم نہیں مانا، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ رابعہ بصری نے ایسے ہی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبت کے جھوٹے مدعی، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ عقل کے لحاظ سے یہ بات بہت عجیب ہے کہ اگر تو دعویٰ محبت میں سچا ہوتا تو اس کی فرما برداری کرتا، کیونکہ ہر محب، ہر چاہنے والا اپنے محبوب کی فرما برداری کرتا ہے، دل و جان سے بات مانتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ پیراگراف ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اطاعت رسول دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں، دونوں ہی ضروری ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اس کے احکامات پر کیسے عمل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار اطیعوا اللہ اور اس کے ساتھ اطیعوا الرسول کا حکم آیا ہے۔ نبی دین و شریعت کے دائرے میں جو کچھ کہتا ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ اچھا، فرمایا گیا ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ احادیث میں اس حقیقت کو زیادہ تاکید و تشریح سے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا شان امتیاز ہے، نشان امتیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو مانتے ہیں ان میں فرق صرف یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانتے ہیں۔ اس اطاعت میں محض ظاہری اطاعت مطلوب نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے اطاعت کر لی، ظاہری طور پر، وربلی اورلی طور پر آدمی پورے خلوص دل کے ساتھ اہتمام کرے اس کا، زندگی کے ہر معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے ان کے احکامات کو سامنے رکھے، جھگڑے پیدا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کرے، وہاں جو فیصلہ ہوا اس پر اطمینان اور رضامندی سے قبول کرے، دل میں گھٹن محسوس نہ کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے نہیں ہے، اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے درمیان موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ آپ کی وفات سے قبل خود آپ نے اس بات کو وضاحت کر دی تھی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کتاب و سنت کی پیروی کریں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جس نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول دل و جان سے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طرح عمل کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل اپنی اطاعت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں کیا حکم دیا تھا؟ اطاعت الہی اور اطاعت رسول دونوں کیسے لازم و ملزوم ہیں؟ یہ سب کوسچنس آپ نے لکھ کر لے کر آنے ہیں، ایکٹیویٹی ہے یہ آپ کی، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔